الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأولياء أمته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذكر اسم ربه فصلى. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. حمد و ثنا کے بعد خلاق لم یزل پروردگار عالم جل جلالہ و عم نوالہ کا بے حد شکر ہے. اس کی توفیق سے آج کے بابرکت دن جمعۃ المبارک میں ہم حاضر ہیں. قرآن کریم برہان الرشید میں سے کلمات طیبات کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. دعا ہے کہ خلاق لم یزل پروردگار عالم حق سچ بیان کرنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے. نماز کے حوالے سے ہم گزشتہ چند جمعوں سے ذکر کر رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین جل جلالہ کی جانب سے اعمال میں سے سب سے اہمیت اور تاکید والا سب سے زیادہ عام اور سب سے زیادہ فرض ترین جو چیز ہے وہ نماز ہے. اس لیے جو چیزیں لازم اور فرض ہیں ان کا جب ذکر ہم کرتے ہیں تو سب سے پہلے جس چیز کا نام آتا ہے وہ نماز ہے. قیامت کے دن بھی سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا. اس لیے عقائد کے بعد جب اعمال کی باری آتی ہے تو اس میں اہم ترین جو فریضہ ہے وہ نماز کا ہے. نماز کی ادائیگی کی کچھ شرائط ہیں. ان شرائط میں سے یہ بھی شرط ہے کہ بندہ اپنے جسم کو پاک کرے. یعنی اگر بے غسل ہے تو وہ غسل کرے جسے ہم طہارت کبریٰ کہتے ہیں. اور اسی طرح اگر حد سے اصغر اسے لاحق ہو یعنی بے وضو ہو تو پھر وہ وضو کرے. یعنی کہ اپنا بدن بھی پاک کرے اور فقط بدن نہیں اپنے کپڑے بھی پاک ہوں وہ بھی پاک کپڑے پہن لے. اور اسی طرح جس جگہ پر ہم نماز پڑھتے ہیں اس کا بھی پاک ہونا ضروری ہے. یعنی کہ جتنی جگہ پر ہم نماز پڑھیں اتنی جگہ، اگر اس کے ارد گرد اور جو جگہ اگر وہ ناپاک بھی ہو تو اس کا اعتبار نہ ہوگا. فقط جتنی جگہ پر آپ جائے نماز بچھائیں گے، نماز پڑھیں گے، جنگل میں ہیں، صحرا میں ہیں، سفر میں ہیں، حضر میں ہیں،
اتنی جگہ کا پاک ہونا یہ ضروری ہے، یہ شرط ہے۔ اگر ہم جنگل میں ہیں، صحرا میں ہیں، یا بڑی وسیع جگہ اور میدان ہے اور وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ آس پاس تو کچرا اور نجاست غلیظہ یا خفیفہ وغیرہ پڑی ہے، تو آپ سامنے دور دور نجاست دے کر ایسے نہیں کہہ سکتے کہ ساری جگہ ہی ناپاک ہو گئی، بلکہ جتنے حصے پر ہم نماز پڑھیں اتنے کا پاک ہونا یہ شرط ہے۔ تو لہذا ایک نمازی کے لیے، ایک مسلمان کے لیے اس بات کا اہتمام ضروری ہے کہ اللہ کی ذات پر اعتماد اور یقین رکھنے سے پہلے کہ اس نے قبول کرنی ہے میری عبادت کو، اس سے پہلے ان شرائط کا ہونا ضروری ہے۔ ان میں سے جسم کا پاک ہونا، یعنی کہ اگر اسے حد سے اکبر لاحق ہے، بے غسل ہے، جنبی ہے، اس پہ غسل کرنا ضروری ہو چکا ہے، تو اس پہ لازم ہے کہ پہلے وہ غسل کرے، اور پھر اگر اس کا وضو نہیں ہے تو پھر وہ طہارت صغرا یعنی کہ وضو کرے، اور اس طرح کپڑے بھی پاک ہونا شرط ہے۔ اگر انسان کے علم میں ہے کہ میرے کپڑے پاک نہیں ہیں تو پھر بھی تو نماز نہ ہوگی، جگہ کا پاک ہونا بھی شرط ہے۔ تو اس لیے ان چیزوں کا پاک ہونے کا اہتمام کرنا بہت ضروری ہے، تبھی ہماری نماز کامل و اکمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے۔ اگر کوئی بے غسل ہے تو غسل کا اہتمام نہیں کرتا، بے وضو ہے تو وضو کا اہتمام نہیں کرتا، کپڑے ناپاک ہے تو پاک کپڑوں کا اہتمام نہیں کرتا، جگہ ناپاک ہے تو پاک جگہ کا انتخاب نہیں کرتا، پھر اسے یہ حق نہیں ہے کہ وہ کہے کہ نماز تو اللہ نے قبول کرنی ہے، بس میں نے اللہ کے لیے پڑھ دی نماز، اس نے قبول کرنی ہے، کیونکہ ہم نے اپنے ذمے جو ضروری شرائط تھیں وہ ہم نے پوری نہیں کی، ہم نے اپنے کام کے اندر، اپنی ذمہ داری کے اندر غفلت کی ہے، اس لیے نماز قبول نہ ہوگی۔ اب اگر کوئی بندہ کہے جی آپ کی نماز نہیں ہے کہ آپ نے غسل نہیں کیا، آپ پہ غسل لازم تھا، یا وضو کرنا تھا آپ نے تو بے وضو نماز پڑھی ہے، یا آپ کے کپڑے ناپاک ہیں، یا آپ کی جہاں جگہ نماز پڑھی ہے وہ جگہ ناپاک ہے، تو بندہ کہے جی نہیں جی آپ کون ہوتے ہیں یہ کہنے والے کہ نماز قبول نہیں ہوئی، نماز تو اللہ نے قبول کرنی ہے، تو یقینی بات ہے جو بندہ کہے گا وہ شرعی تقاضوں کے مطابق ظاہر کو دیکھ کر وہ حکم لگائے گا جتنے کا وہ پابند ہے، اور بندے پہ بھی اتنی ہی شرائط ضروری ہیں جتنا وہ کر سکتا ہے، اتنے کا اللہ نے مکلف بنایا ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، ہم کسی انسان پر ذمہ داری اس کی طاقت سے بڑھ کر نہیں اس کے اوپر مسلط کرتے، بلکہ جتنی انسان کے اندر طاقت کو برداشت کرنے کی سخت اور کوشش اور طاقت ہوتی ہے، ہمت، اللہ اتنی ہی اسے حکم دیتا ہے۔ اب ایک انسان ہے، پانی موجود ہے، وہ وضو کر سکتا ہے تو حکم ہوگا وضو کر، اللہ نہ کرے ایک انسان معذور ہے، پانی تو پڑا ہے پر پانی اٹھا نہیں سکتا، خود وضو نہیں کر سکتا، کوئی کرانے والا بھی نہیں ہے، تو اس سے وہ احکام رعایت ہو جائے گی کہ آپ تیمم کر لیں، جہاں بیٹھے وہاں پر مٹی ہے تو آپ تیمم فرما لیں، کیونکہ پانی تو ہے پر آپ اٹھا نہیں سکتے، وضو کر نہیں سکتے، کوئی کرانے والا موجود نہیں ہے، تو تیمم کرے، فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، پاک مٹی سے ارادہ کرے پاکیزگی کا، تیمم کرے، وہ نماز پڑھے، اس کی نماز ہوگی، کیونکہ وہ شرعی معذور ہے۔ اسی طرح ایک آدمی نے غسل کرنا ہے، پانی ہے نہیں، شرعی تقاضوں کے مطابق اس نے پانی ڈھونڈا نہیں ملا دور دور تک، یا پانی تو ہے، کوئی خدشہ جان، خدشہ فتنہ، خدشہ جان و مال و وبال ہے، کوئی اس طرح کا کوئی فتنہ ہے، تو پھر وہ پانی نہیں لینے جاتا بلکہ تیمم کرتا ہے۔ ہم کہیں گے کیونکہ اس کو عذر تھا، اس حالت میں اس نے تیمم کیا، تو یہ تیمم ہی وضو کا نائب ہے، خلیفہ ہے، اس کی عبادت ہو گئی۔ تو آزار ایک الگ چیز ہے، جب عذر بھی نہ ہو، پانی بھی موجود ہے، بندہ وضو بھی کر سکتا ہے، کوئی اس طرح کی تکلیف کا کوئی عذر بھی نہیں ہے، کوئی طبیب و حکیم و ماہر نے منع بھی نہیں کیا کہ پانی آپ نے استعمال نہیں کرنا۔ اب اگر کوئی کہے کہ میں تیمم کر لیتا ہوں کیونکہ سردی بہت ہے،
ٹھنڈا پانی ہے تو میں بیمار ہو جاؤں گا۔ تمہیں کیسے کہا؟ کوئی پہلے سے تجربہ ہے کہ تو پانی یوز کرتا ہے تو بیمار ہو جاتا ہے، تیری جان ہلاکت تک پہنچ جاتی ہے، تمہیں جان کے ضائع ہونے کا یہ خدشہ تک ہو جاتا ہے، یا کسی طبیب و حکیم و ماہر نے تجھے کہا نہیں یہ ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ٹھنڈا پانی یوز کروں گا تو بیمار ہو جاؤں گا، تو تیرے سمجھنے سے کچھ نہیں ہوگا، مشاہدہ بھی نہیں، طبیب نے بھی نہیں کہا، تو فقط تیرے سمجھنے سے ایسا نہیں ہوگا۔ اب پانی استعمال کریں، وضو کرنا ضروری ہے۔ ہاں اگر پہلے کبھی اس نے پانی استعمال کیا ٹھنڈا، گرم کا اہتمام نہیں ہے، کوئی اس طرح کی صورت ہے، اور اگر وہ ٹھنڈا یوز اس نے کیا تھا تو وہ اتنا بیمار ہوا کہ اس کی جان ضائع ہونے تک پہنچ گئی، تو ڈاکٹر نے منع کر دیا تھا کہ آئندہ سردی جب آئے تو پانی آپ نے ٹھنڈا استعمال نہیں کرنا ورنہ تیری جان چلی جائے گی۔ یہ ہے عذر، اور وہ بھی ماہر طبیب ہو۔ آج کل کے جو طبیب ہیں ان کا کہنا تو اللہ حافظ ہے، یہ تو ایک اچھے بھلے آدمی کو بھی کہتے ہیں کہ آپ کرسی پہ بیٹھ کر آپ وہ نماز پڑھیں۔ اس نے کہا یہ تھوڑا سا جھٹکا آ گیا ہے، تھوڑی تکلیف محسوس ہو رہی ہے اٹھنے بیٹھنے پر، میں نے آپ کرسی بیٹھ کر نماز پڑھیں بھائی، کیونکہ ان کو خود ہی نہیں پتا کہ نماز کتنا ضروری اہم فریضہ ہے، کس قدر احتیاط کی ضرورت ہے، اور کب جا کر انتہا کی مجبوری میں وہ مریضوں کو حکم دینا ہے، کس کنڈیشن میں۔ تھوڑی سی تکلیف آئی ان کے لیے وہ بڑا سیریس مسئلہ ہو گیا، کیونکہ جتنا وہ سیریس کہیں گے تبھی تو پرچہ ان کی دوائی کا بھرتا ہے، ایک نہیں دو نہیں 8 8 10 دوائی۔ تو اس لیے یہ بھی خیانت ہے۔ اس لیے ماہر طبیب، خوف خدا والا، نماز پڑھنے والا، جس کو پتہ ہو کہ نماز کتنا اہم فریضہ ہے، وہ سوچے گا کہ میں نے اگر اس کو بلا وجہ بٹھا دیا کرسی پر تو کہیں یہ ساری نمازوں کو ضائع کرنے کا وبال میرے اوپر نہ آ جائے۔ خوف خدا والا احتیاط کرے گا۔ تو لہذا یہ ضروری ہے کہ بندہ طہارت حاصل کرے۔ اللہ کی بارگاہ میں پاکیزگی کو پسند کیا جاتا ہے۔ جب بندہ رب کی بارگاہ میں عبادت کرنے کے لیے حاضر ہوتا ہے تو ضروری ہے کہ اس کا بدن بھی پاک ہو، اس کے کپڑے بھی پاک ہوں، اور جگہ جس پہ نماز پڑھ رہا ہے وہ جگہ بھی پاک ہو۔ اس لیے نماز کی شرائط میں سے یہ بھی شرط ہے کہ ستر عورت، ستر کا معنی ہے چھپانے کی چیز، عورت کا معنی بھی شرمگاہ، یعنی وہ حصہ جس کا چھپانا شریعت نے لازم کیا۔ آزاد آدمی جو ہے، آزاد مرد مسلمان، اس کا ناف سے لے کر گھٹنے سمیت یہاں تک یہ شرمگاہ ہے، کسی حالت میں نہیں یہ نکال سکتا، نہ گھر میں نہ باہر۔ یعنی یہ شارٹ پہننا، پھر صبح صبح باہر نکلنا، گلی میں کھڑے ہونا، اسکولوں میں یا کالجوں کا رخ کرنا یا بیکریوں کا رخ کرنا، یہ گھر میں اجازت نہیں ہے تو باہر پھر کسی کے لیے اجازت کیسے ہے؟ اس لیے نماز میں یہ حصہ فرض ہے کہ ناف سے لے کر گھٹنے سمیت، یعنی ناف شامل نہیں ہے، وہ ابتدا ہے حدود کی، اور یہ گھٹنے شامل ہیں یہاں تک، یہ فرض حصہ ہے، اس کا چھپانا ضروری ہے۔ اگر اس حصے میں سے کوئی حصہ بلا وجہ نکال دیا، اہتمام نہیں کیا، غفلت کی، سستی کی، نماز نہیں ہوگی۔ ہاں اب اگر کوئی کہے جی اتنا حصہ ہی تو ضروری ہے، سارے یہی اتنے شارٹ پہن کر آ جائیں نماز پڑھنے، نہیں، آداب کے خلاف ہے۔ آداب یہ ہے کہ جب آپ کو کپڑے میسر ہیں تو آپ پورا لباس پہن کر آئیں، مکمل کپڑے پہنیں۔ آستینوں والے موجود ہیں تو پھر یہ شرٹیں بھی نہیں پہنے، اگرچہ اس کی شرٹ میں اگر وہ آستینیں نہیں ہیں تو ایک الگ بات ہے، لیکن کپڑے موجود ہیں تو مکمل پہن کر ہی آنا چاہیے، افضل ہے، یہی بہتر طریقہ ہے، ادب کے مطابق ہے۔ پورے کپڑے پہن کر آپ آئیں، آپ نماز پڑھیں۔ لیکن اگر عذر ہو جائے کہ اس سے زیادہ کپڑا آپ کے پاس نہیں ہے تو پھر ناف سے لے کر گھٹنا تک حصہ بھی اگر آپ نے چھپا لیا، عذر کی حالت میں اور کپڑے میسر نہیں ہیں، تو آپ کا فرض حصہ چھپ گیا، گویا کہ آپ کی نماز کامل و اکمل ہو گئی۔ تو یہ ہے ایک مجبوری کی حالت میں اتنا حصہ چھپانا تو ضروری ہے، لیکن اگر اور کپڑے میسر ہیں، ہم گھروں کے اندر موجود ہیں، تو پھر ادب کا طریقہ، آداب یہ ہے کہ پورا لباس پہن کر آئیں، اللہ کی بارگاہ میں زینت اختیار کریں۔ جیسے ہم شادی میں، بیاہ میں، تقریبات میں جاتے ہیں تو اتنی شرمگاہ چھپا کر تو نہیں جاتے ہیں نا، پورا لباس پہن کے جاتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ جب اللہ کے گھروں میں، مسجدوں میں آؤ تو زینت اختیار کرو،
یعنی بن سور کر آؤ، صاف ستھرے بن کر آؤ، نہا دھو کے آؤ، خوشبو لگا کر آؤ کہ تم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہو۔ لیکن ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ جب ہم تقریبات میں جاتے ہیں تو بڑا اہتمام، اور نماز کے اندر وقت بھی پڑا تو کوئی کہے جی پہلے کپڑے پہن کے جائیں، نہا دھو لیں، نہیں میں نماز پہلے پڑھ لوں تو کپڑے کٹھے نہ ہو جائیں بعد میں آگے پہنوں۔ یہ ہمارا اہتمام ہوتا ہے نماز کے لیے، اللہ کے حضور ہم حاضر ہو رہے ہیں۔ تو ایک آزاد آدمی کی شرمگاہ کہاں سے کہاں تک؟ ناف سے لے کر گھٹنے سمیت، یہ حصہ فرض ہے، کہیں پر بھی آپ نہیں کھول سکتے۔ ہاں اگر کوئی کہے جی کوئی خاص آدار ہو جیسے طبیب کو چیک کرانا، وہ ایک الگ چیز ہے، وہ جیسا ادھر ہوگا اس میں اتنی گنجائش نکل آئے گی، لیکن نماز کے لیے اتنا حصہ فرض ہے، اور پورا لباس پہننا یہ افضل طریقہ، آداب کے خلاف نہیں کرنا چاہیے، پورا لباس پہننا چاہیے۔ اور اسی طرح جو آزاد عورت ہے اس کی شرمگاہ پوری کی پوری عورت چھپانے کی چیز ہے۔ ہاں فقط نماز کے لیے گھر کی چار دیواری میں وہ اپنا چہرہ اتنا حصہ، حضرت اتنے حصے نہیں، اتنا حصہ یہ نکال سکتی ہے چہرہ، اپنے ہاتھ یہاں اتنے گھٹنوں تک، یہ گھٹے جو ہوتے ہیں کلائی تک، یہ ہاتھ دونوں نکال سکتی ہے نماز میں گھر کی چار دیواری میں، اور اسی طرح اپنے پاؤں خنوں سے نیچے نیچے جو پاؤں کا اوپر نیچے کا حصہ یہ نکال سکتی ہے۔ یعنی اس کے علاوہ ساری مسلمان جو عورت ہے اس کو چھپایا جائے، اور وہ اس کو چاہیے کہ اپنے آپ کو چھپائے۔ گھر کی چار دیواری میں ہے تو یہ حصہ نکال لے چہرہ نماز کے اندر بھی۔ اور جہاں تک اگر کوئی کہے جی یہ حصہ جب چھپانے میں نہیں ہے تو باہر بھی تو نکال سکتی ہے عورت۔ ہم نے تو کی ٹی وی پر بڑی بڑی عالموں کو دیکھا ہے، خواتین بیٹھی ہوتی ہیں اور وہ بھی میک اپ کر کے بیٹھی ہوتی ہیں ہلکا سا، اور پھر وہ اپنا چہرہ بھی نکال کے بیٹھی ہوتی ہیں۔ ہاں یہ شرمگاہ میں شامل تو نہیں، لیکن سیدی امام اعظم علیہ رحمۃ اللہ تعالیٰ اور علماء نے لکھا کہ یہی حصے ہی ہیں ایک غیر اجنبی شخص کے لیے جو وبال و فتنے کا سبب بنتے ہیں۔ اس لیے جب باہر چار دیواری کے آزاد مسلمان عورت جائے، مسلمان، اس کو چاہیے کہ اپنے ان اعضاء کو بھی چھپا کر جائے۔ جنہوں نے اس میں یہ استدلال کیا کہ یہ حصے چھپانے میں لازم نہیں، وہ عالمہ صاحبہ ہو کر بھی انہوں نے اپنے یہ حصے نکالے ہوئے چہرہ، اور انہی کو دیکھ کر باقی خواتین بھی ایسے ہی اسکارف وغیرہ لگاتی ہیں مسلمان کہ یہ چہرہ شرمگاہ چھپانے میں نہیں ہے۔ تو یہ حکم ہے چار دیواری میں گھر کے لیے، نماز کے لیے، باہر جائیں تو اس کو بھی چھپا کر جائیں۔ اس پر علماء کرام کی تصریح ہے، ایک ہے اللہ کی جانب سے لازم نہیں، ایک ہے کہ ظاہری علماء جو چیز دیکھتے ہیں فتنے کا باعث معاملات، اس پر کچھ احکام صادر کرتے ہیں کہ وقت کا تقاضا یہ ہے تو یہ کیا جائے، تو باہر جب جائیں تو بہتر ہے کہ آپ چہرہ بھی چھپا کر جائیں۔ اور اسی طرح ایک خادمہ ہوتی ہے، اب تو یہاں پہ نہیں ہے، پہلے ہوتی تھی خادمہ، لوڈیاں، باندیاں، ان کی شرمگاہ یہ ہے کہ جتنی مرد کا حصہ ہے ناف سے لے کر گھٹنے تک اتنا، اور آگے سینہ اور پیچھے اس کا حصہ، یہ بھی ان کی شرمگاہ۔ اس کے علاوہ ان کی ہاتھ یہ ان کی شرمگاہ نہیں، پنڈلیاں ان کی شرمگاہ نہیں۔ اب جو لونڈیوں والا لباس تھا، لونڈیوں والی کیفیت تھی، وہ آج مسلمان آزاد عورتوں نے بنائی ہے۔ کس کے لیے؟ آزادی کے نام کے لیے، دماغی وسعت کے نام پر، کلچر کے نام پر، فراخ دلی کے نام پر، مختلف صورتوں پر۔ اگر کوئی کہہ دے سمجھدار آدمی کہ یہ غلط ہے تو کہیں گے تیرا دماغ تنگ ہے۔ آپ تنگ دماغ کے شخص ہیں، آپ اپنی نگاہیں پاک کریں۔ ہم نے اپنی نجاست و غلاظت کا اظہار کرنا ہے، کیونکہ وہ گھروں میں جو ایک مرد ہوتے تھے وہ مرد نہیں رہے، وہ مرد مر گئے۔ اب تو نام کے مرد رہے ہیں نا حضرت، اس لیے کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں ہمارا معاشرہ، دیکھ لیں سارے کا سارا، آپ دیکھیں وہ لباس دیکھیں جتنا عزت چھپانے کا تھا اس میں بھی آدھی آدھی پنڈلیاں نکلی ہوں گی، پھر اس طرح کا ڈیزائن ہوگا کہ جس میں سے کچھ نہ کچھ عکس دکھائی دے۔ شرع تو اس کی کوئی اجازت نہ تھی۔ آج امت کہتی ہے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہمارا رب سنتا کیوں نہیں ہے، ہم بڑے عبادات کر رہے ہیں۔ کیا کرتوت ہمارے دیکھیں ہیں مسلمانوں والے، مسجدیں ہماری ویران،
اور غیر جو عبادت گاہیں ہیں وہ آباد۔ اس طرح کی بے راہ روی اس طرح ہے کہ ایک روکنے والا آدمی بھی شرمندہ ہوتا ہے کہ میں کس کو روک رہا۔ تو ستر عورت کا اہتمام نماز کے لیے کم از کم ضروری ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کے علاوہ نہیں ہے، وہ تو ہے ہی ہے، لیکن نماز میں اگر نہیں کرے گی تو نماز نہیں ہوگی۔ اگر کوئی اپنے آپ کو جھوٹیاں تسلیاں دے رہا ہے تو اس کی مرضی ہے، نماز نہیں ہوگی۔ تو ستر عورت بھی ضروری ہے۔ اسی طرح استقبال قبلہ یعنی قبلہ شریف کی طرف منہ کرنا، اس کے لیے اگرچہ تھوڑے احکام کی تھوڑی تفصیل ہے۔ ہم جس طرح کے یہاں موجود ہیں ہمیں پتہ ہے کہ قبلہ رخ کون سا ہے، ہم پہ تو فرض ہے۔ پھر ہمیں یہاں پر شہر میں کوئی نہ کوئی سمجھدار بتانے والا بھی مل جائے گا کہ قبلہ کس طرف ہے، حضرت جی اس طرف ہے۔ پھر عبادت گاہوں کا یہ محراب و منبر یہ بھی اشارہ دیتا ہے کہ قبلہ کس طرف ہے۔ ہاں اگر کوئی جنگل و صحرا میں ہے اور اسے قبلے کی جانب کا پتہ نہیں اور کوئی بتانے والا بھی نہیں، کوئی اس طرح کی علامت بھی نہیں کہ جس سے جانا جا سکے کہ قبلہ کس طرف ہے، اس کے لیے پھر احکام اور ہیں۔ کیا کہ وہ دل میں وہ تصور کرے کہ میرا دل کیا کہتا ہے، میرا دل مومن کا دل، مومن کا دل کیا کہتا ہے کہ قبلہ کس طرف ہے۔ مومن کا دل جس طرف کہے کہ قبلہ ادھر ہے بس ادھر منہ کر کے وہ نماز پڑھ لی، نماز مکمل پڑھ لی۔ اس کو کہتے ہیں عربی کے اندر تحری کرنا، غور و فکر کرنا۔ جب ظن غالب ہوا، یقین ہوا کہ قبلہ اس طرف ہے، حالانکہ قبلہ اس طرف تھا، دل نے کہا قبلہ اس طرف ہے، اس نے اللہ اکبر کی پوری نماز پڑھ دی۔ بعد میں کسی نے بتایا نہیں یا خود معلوم ہوا کہ نہیں یار قبلہ ادھر نہیں تھا، قبلہ تو ادھر تھا، فرمایا نماز ہو گئی، لوٹانے کی ضرورت بھی نہیں۔ فسمى وجہ اللہ، جہاں بھی ہو جدھر بھی تم نے قبلہ سمجھ کر منہ کر لیا اس خاص حالت میں، بس تمہارا منہ اللہ کی جانب ہے۔ لیکن اگر اس نے غور و فکر نہیں کیا، ایسے ہی اس نے کسی طرح منہ کر کے نماز پڑھ لی اور بعد میں پتہ چلا کہ نہیں آپ نے غلط منہ کر کے نماز پڑھی ہے، تو نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ کیوں؟ کیونکہ جتنا اس پہ لازم تھا غور و فکر کرنا اتنا اس نے کیا ہی نہیں۔ جتنا اس میں لازم تھا یہ کرتا، پھر یہ نماز پڑھتا، بعد میں پتہ چلتا کہ غلط سمت پڑھی ہے، رب تعالیٰ فرماتے نہیں غلط سمت نہیں پڑھی، تیری توجہ یہ تھی لا علمی میں، جتنا تم پہ لازم تھا کہ میں قبلے کی جانب چہرہ کرتا ہوں، بس جہاں بھی تو ہے تیرا چہرہ قبلے کی طرف ہے۔ یہ خاص صورت ہے۔ اگر تحری نہیں کرے گا، غور و فکر نہیں، تو نہیں حضرت آپ بھلے نماز پڑھ لیں، بعد میں پتہ چلا کسی نے یا بتایا کہ حضرت قبلہ ادھر نہیں، قبلہ تو ادھر تھا یا ادھر تھا، آپ نماز کو دوبارہ لوٹائیں گے۔ تو یہ ہے تحری کرنا، غور و فکر کرنے کی برکت۔ تو قبلے کی جانب منہ کرنا بھی ضروری ہے۔ پہلے قبلہ مسجد اقصی شریف، ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی 16 سے 17 ماہ اسی جانب چہرہ مقدس کر کے نمازیں ادا فرمائی ہیں، لیکن بعد میں قبلہ آپ کی چاہت پر رب العالمین جل جلالہ نے مسجد حرام کو منتخب فرمایا، اور اب قیامت تک کے لیے قبلہ یہی ہے۔ جان بوجھ کر ان سے چہرہ ہٹا کر کوئی بھی نماز پڑھتا ہے، چاہے وہ جس درجے کا ہو، اس کا درجہ ختم، نماز بھی ختم۔ مومن پہ ضروری ہے اگر اس کے علم میں ہے یا کوئی بتانے والا یا اشارات ہو، کوئی ادراک کے طریقہ کار ہے، تو ضروری ہے کہ اس کے ذریعے سے جانے، اور قبلے کی جانب منہ کرنا اس پہ فرض ہے، اگر نہ نماز نہ ہوگی۔ اسی طرح نمازوں کے اوقات کا ہونا ضروری ہے۔ نمازیں کتنی ہیں؟ 5، تو اس کے وقت بھی 5 ہیں، یعنی ایک نماز کے وقت میں دوسری نماز نہیں پڑھ سکتے حقیقتاً۔ ایک حاجیوں کا مسئلہ الگ ہے، مزدلفہ و منی عرفات وہ اس کو چھوڑ دیں، وہ جب جائیں پھر کرے قیاس۔ اس کے علاوہ پوری امت کا اجماع و اتفاق ہے سوائے چند روافض کے کہ ایک نماز کے وقت میں دوسری نماز داخل نہیں، ہر نماز کا وقت الگ الگ ہے۔ فجر کا وقت صبح صادق سے لے کر سورج کے نکلنے سے ذرا پہلے تک، ظہر کا زوال سے لے کر 2 مثل سائے تک سید امام اعظم کے نزدیک، اور امام شافعی 1 سایہ، اور پھر 2 مثل سائے سے آگے وقت بڑھا تو عصر شروع غروب تک، یعنی غروب سے چند لمحہ پہلے، کیونکہ آخری 20 منٹ مکروہ ہیں۔ اور اسی طرح جب سورج غروب ہو گیا تو مغرب شروع، شفق احمر، وفی قول بعد شفق ابیض، اس کے غروب ہونے تک، اور جب وہ بھی غروب ہو جائے تو عشاء شروع، صبح صادق پھر طلوع ہونے تک۔
اور پھر پہلے آپ نے عشاء پڑھنی ہے، وطر بعد میں پڑھنے ہیں، یعنی عشاء کے فرض ادا کرنے ہیں، سنن نوافل پھر وطر پڑھنے ہیں۔ کوئی وطر عشاء کے وقت میں تو پڑھے لیکن پہلے پڑھ دیا اور عشاء کی نماز بعد میں فرض، یہ بھی ترتیب ہم پہ فرض ہے، ایسے بھی نماز ادا نہ ہوگی، پہلے فرض ادا کریں گے، سنن نوافل پھر وطر ادا کریں گے۔ تو یہ 5 اوقات ہر نماز کے وقت میں اس کو ادا کرنا، یہ ادا ہے، فرض ہے، اور کسی عذر سے چھوٹ جائے تو غیر مکروہ وقت میں اس کی قضائی کو ادا کرنا یہ بھی فرض ہے۔ جیسے ادا فرض ہے، اس کی قضا بھی ہم پہ فرض ہے۔ اور اسی طرح نیت سب سے پہلے ہونا ضروری ہے۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے، اور اگر دل میں نہیں ہے تو نیت نہیں ہے، دل میں ہے زبان سے کہہ لیں تو اچھا ہے، نہ کہیں تو کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ اور نماز کی شرائط ہیں، یعنی یہ نماز کے فرائض ہیں، اگر یہ نہ پائے گئے پورے تو نماز کیسے ہوگی؟ یہ نماز سے کیونکہ پہلے ضروری ہے اس لیے ہم اس کو کہتے ہیں شرط، حالانکہ یہ بھی ہے فرض، لیکن فقہا نے اس کے درمیان تھوڑی سی فرق کیا ہے۔ جو نمازوں سے پہلے جن چیزوں کا ہونا ضروری ہے، جن کا میں ذکر کیا، انہوں نے اس کو شرائط کا نام دیا، یعنی یہ بھی فرض ہے لیکن ان کو شرط کہتے ہیں، یہ شرائط ہیں۔ اور جب نماز ابتدا کرنے کے بعد اندر کی ادا کیے جاتے ہیں ان کو فرائض کہہ دیتے ہیں، حالانکہ یہ بھی فرض ہے وہ بھی فرض ہے، کچھ باہر کے کچھ اندر کے، کچھ فقہا کی ایک اصطلاحات ہے، وہ ان پہلے والی ضروری چیزوں کو شرائط کہتے ہیں اور جو اندر ضروری ہیں ان کو فرائض کہتے ہیں۔ تو گویا کہ فقہا کی انداز کے حساب سے یہ شرائط ہیں، اور ان شرائط کا نماز سے پہلے پورا کرنا ضروری ہے ایک مسلمان کے لیے، وگرنہ نماز ادا نہیں ہوگی۔ آپ کو کس نے اختیار دیا آپ کہیں نماز نہیں ہوتی؟ شریعت نے بتایا ہے کہ یہ چیزیں ضروری تکمیل ہو گئی۔ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، سب سے پہلے اللہ کا نام لیا اور پھر نماز کو شروع کر دیا، قبول فرمانی ہے، لیکن کچھ چیزیں ہم پہ لازم ہیں، وہ ہم پوری کریں گے تو پھر امید رکھیں اللہ نے قبول فرمانی ہے۔ مسلمانوں کی عبادت کو ضائع کرنا اللہ کی شان نہیں ہے، لیکن اگر ہم اپنی ذمہ داری پوری نہ کریں، غفلت برتیں اور پھر امیدیں لگا کر بیٹھ جائیں تو یہ نادانی کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ ہمیں تمام شرائط ادا کرنے کے ساتھ نماز کی ابتدا کرنے کی مالک سعادت نصیب فرمائے۔ آمین۔ وما علیہ الا البلاغ۔